دہلی کی فضا میں سردی، لیکن کچھ ہی لمحوں بعد یہی فضا گولیوں، دھماکوں اور چیخو پکار سے گونجنے والی تھی۔ بھارتی جمہوریت کا سب سے مضبوط قلعہ انڈین پارلیمنٹ ایک ایسے حملے کا نشانہ بننے جا رہی تھی جس نے پورے برصغیر کی سیاست، سیکیورٹی نظام اور بھارت پاکستان تعلقات کو ہلا کر رکھ دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لمحہ بلمحہ بتائیں گے کہ پارلیمنٹ پر حملہ کیسے ہوا، اس دن پارلیمنٹ کے اندر اور باہر کیا ہو رہا تھا، حملاور کون تھے، سیکیورٹی کہاں ناکام ہوئی، کس نے بہادری دکھائی اور اس واقعے کے اثرات آنے والے برسوں میں کہاں تک گئے۔ 13 دسمبر 2001 کی صبح بھارتی پارلیمنٹ میں سب کچھ معمول کے مطابق دکھائی دے رہا تھا۔ موسم سرما کا اجلاس جاری تھا۔ ایوان میں خواتین ریزرویشن بل پر شدید سیاسی ہنگامہ چل رہا تھا۔ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ صحافی مختلف رہنماؤں کے پیچھے بھاگ رہے تھے تاکہ کوئی بریکنگ سٹوری مل جائے۔ پارلیمنٹ کے احاطے میں سرکاری گاڑیوں کی قطاریں لگی ہوئی تھی۔ وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی، قائد حزب اختلاف سونیا گاندھی، مرکزی وزراء اور اراکین پارلیمنٹ ایک کے بعد ایک پہنچ رہے تھے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ چند منٹ بعد یہ جگہ تاریخ کے خطرناک ترین لمحات میں داخل ہونے والی ہے۔ 11 بجے کے قریب لوک سبھا کی کارروائی ملتوی ہوئی۔ وزیر اعظم واجپئی اور سونیا گاندھی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر پارلیمنٹ سے روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد نائب صدر بھی نکلنے کی تیاری کر رہے تھے۔ ان کی گاڑی اندرونی دروازے کے باہر کھڑی تھی اور سیکیورٹی گارڈ ان کے انتظار میں موجود تھی۔ اسی دوران اچانک ایک ایمبیسیڈر کار غیر معمولی رفتار سے گیٹ نمبر 12 کی طرف بڑھی، جو باقی سرکاری گاڑیوں سے بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب خطرے کی پہلی گھنٹی بجی۔ سیکیورٹی پر مامور جگدیش پرساد نے خالی ہاتھ ہی اس گاڑی کی طرف دوڑ لگا دی، کیونکہ اس وقت پارلیمنٹ کی کئی سیکیورٹی اہلکاروں کے پاس ہتھیار ہی موجود نہیں تھے۔ چند سیکنڈ کے اندر وہ ایمبیسیڈر کار نائب صدر کی گاڑی سے ٹکرا گئی اور اسی لمحے پورا منظر بدل گیا۔ گاڑی سے نکلتے ہی حملاور نے AK-47 سے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ ہینڈ گرنیڈ، خود کار اسلحہ اور مکمل جنگی تیاری نے واضح کر دیا کہ یہ کوئی عام حملہ نہیں بلکہ ایک منظم دہشت گرد کارروائی ہے۔ گولیوں کی آواز سنتے ہی پارلیمنٹ کے اندر موجود افراد میں خوف پھیل گیا۔ کچھ لوگوں نے سمجھا شاید پٹاخے ہیں، کچھ نے سوچا کسی قریبی جگہ پر فائرنگ ہوئی ہے، مگر جب مسلسل فائرنگ کی آوازیں آئیں تو سب کو اندازہ ہو گیا کہ معاملہ انتہائی سنگین ہے۔ صحافی سومت اور ساتھی اس وقت گیٹ نمبر 1 کے قریب موجود تھے۔ وہ ایک مرکزی وزیر سے گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک پہلی گولی کی آواز سنائی دی۔ چند لمحوں بعد انہوں نے ایک نوجوان کو کالی ٹی شرٹ اور پینٹ میں بندوق تامے راجیہ سبھا کی طرف بھاگتے دیکھا۔ وہ ہوائی فائرنگ کر رہا تھا۔ اسی دوران سیکیورٹی گارڈ نے چیخ کر سب کو نیچے لیٹنے کا کہا۔ پورے علاقہ افراتفری کا شکار ہو چکا تھا۔ اندر موجود وزراء، اراکین پارلیمنٹ اور صحافی اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پارلیمنٹ کے اندر وزیر داخلہ لال کرشن اڈوانی، پرمود مہاجن اور دیگر بڑے رہنما موجود تھے، مگر کسی کو مکمل صورتحال کا علم نہیں تھا۔ سیکیورٹی فورسز کو اطلاع دی گئی۔ CRPF کی بٹالین موقع کی طرف دوڑتی آئی، مگر انہیں جائے وقوع تک پہنچنے میں وقت لگا۔ اسی دوران نائب صدر کے سیکیورٹی گارڈز اور حملاوروں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ سیکیورٹی گارڈ متبر سنگھ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر گیٹ نمبر 11 بند کیا۔ انہیں گولی لگی مگر انہوں نے واقی ٹاکی پر الرٹ بھیج دیا۔ اسی ایک فیصلے کی وجہ سے پارلیمنٹ کے اندرونی حصے محفوظ ہو گئے۔ حملاور گیٹ نمبر 1 کی طرف بڑھے، جہاں موجود سیکیورٹی اہلکاروں نے صحافیوں اور دیگر افراد کو کمروں میں بند کر دیا۔ موبائل چیمبر آن ہونے کی وجہ سے تمام فون بند ہو گئے۔ لوگ دنیا سے کٹ چکے تھے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وزیر اعظم اور بڑے لیڈر محفوظ ہیں یا نہیں۔ ٹی وی چینلز پر بریکنگ نیوز چل رہی تھی کہ پارلیمنٹ پر حملہ ہو گیا، مگر اندر موجود لوگ مکمل اندھیرے میں تھے۔ کچھ دیر بعد زوردار دھماکہ ہوا، ایک حملاور مارا گیا اور اس کے جسم پر بندھی بارودی بیلٹ پھٹ گئی۔ گیٹ نمبر 1 کے قریب صحافی پر بھی فائرنگ ہوئی۔ ANI کے کیمرہ پرسن وکرام پشٹ شدید زخمی ہوئے اور بعد میں ہلاک ہو گئے۔ ایک گرنیڈ صحافیوں کے قریب گرا مگر خوش قسمتی سے نہ پھٹا۔ شام ہوتی سیکیورٹی فورسز نے ایک ایک کر کے تمام حملاوروں کو ہلاک کر دیا۔ یہ انکاؤنٹر تقریباً 11:30 بجے شروع ہوا اور شام 4 بجے تک جاری رہا۔ اس حملے میں دہلی پولیس کے 5 اہلکار، CRPF کی ایک خاتون اہلکار، راجیہ سبھا کے 2 ملازمین اور ایک مالی ہلاک ہوا۔ بعد میں تحقیقات ہوئی۔ محمد افضل گروہ، شوکت حسین افشاں اور پروفیسر عبد الرحمان گیلانی کو گرفتار کیا۔ پھوٹا عدالت نے سزائیں سنائی۔ سپریم کورٹ نے کچھ فیصلے تبدیل کیے اور بالآخر 9 فروری 2013 کو افضل گروہ کو تہاڑی جیل میں پھانسی دی گئی۔ 13 دسمبر 2001 کا یہ دن ایک دہشت گرد حملہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے بھارت کی سیکیورٹی پالیسی، قوانین اور پوری خطے کی سیاست کا رخ تبدیل کر دیا تھا۔ پارلیمنٹ بچ گیا، جمہوریت بچ گئی، لیکن یہ دن ہمیشہ کے لیے تاریخ میں ایک سیاہ باب بن گیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔